نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين صدق الله العلي العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، تمہارے لیے قصاص کے اندر حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس قتل و غرری سے بچ سکو، اس قتال سے محفوظ ہو سکو۔ اس آیت سے مراد یہ ہے اگر تم قصاص کے احکام کو نافذ کرو گے، اگر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو اپنی ریاست، اپنے ملک، علاقے، شہر، کسی بھی جگہ نافذ العمل کر دیں گے، جس نے قتل کیا اسے پکڑ کر گواہوں کی گواہی کے ساتھ یہ حکم صادر کر دیا جائے، ورثاء کے لیے، عام عوام الناس کے لیے، پورے شہر علاقے کے لوگوں کو بلا کر سریعام اس پر عمل کیا جائے۔ اگر ورثاء معاف نہیں کرتے یا دیت وغیرہ نہیں لیتے تو پھر اعلان کے ساتھ اسے سولی پر چڑھا دیا جائے اور یہ فیصلہ بھی بر وقت کر دیا جائے، کیونکہ شریعت کے اندر جس شہر میں، جس قصبے اور علاقے کے اندر جمعہ ہوتا ہے وہاں پر ایک قاضی کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ بر وقت وہ انصاف مہیا کر سکے، وہاں کے رہنے والوں کو در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، مختلف لوگوں سے جا کر سفارشیں نہ کروانی پڑے، مظلوم کو بر وقت انصاف مل جائے، ظالم کو بر وقت سزا مل جائے، پھر ہر قتل کرنے والا ایک بار نہیں 100 بار سوچے گا، پھر اس قتل کے بارے میں وہ اپنے دماغ کے اندر وہم و گمان لانا بھی جرم سمجھے گا۔ اس معاشرے کے اندر امن اور سکون ہوگا، جس کی وجہ سے تمام معاملات، تمام قسم کے انتظامات احسن انداز کے ساتھ سر انجام دیے جا سکیں گے۔ عقل والوں کے لیے اس بات کے اندر ایک زندگی موجود ہے، خوشحالی موجود ہے، اس علاقے کی تعمیر اور ترقی موجود ہے، پھر ہر انسان پرسکون ہوگا، خوف، تردد اور شک نہیں ہوگا، زندگی کے اندر یکسانیت اور اطمینان ہوگا۔ لعلکم تتقون، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ قتل و قتال نہیں ہوگا، اس سے ہر انسان محفوظ اور بچا ہوا ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا کتب علیکم، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب وراثت کے احکام نہیں آئے تھے، وراثت مکمل طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے بتائی نہیں تھی، اس سے پہلے یہ آیات قابل عمل تھی، آج اس کی تلاوت تو کی جاتی ہے لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کے مکمل احکام بتا دیے تو اب اس چیز کی ضرورت نہیں رہی
یہ حکم منسوخ ہے، یہ آیت منسوخ نہیں۔ فرمایا کتب علیکم، لکھ دیا گیا ہے تم پر، مقرر کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک پر جب موت حاضر ہو، موت کا وقت قریب آئے، ان ترک خیرا، اور اس نے کچھ مال بھی چھوڑا ہو، مال موجود ہو وراثت کے اندر، الوصیت، اسے چاہیے کہ وہ وصیت کرے کن لوگوں کے لیے؟ للوالدین، اپنے والدین کے لیے، والاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، حقا علی المتقین، یہ حق ہے، یہ سچ ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، کہ جب ان کا وقت قریب آئے وہ یہ لکھ کر دے دیں کہ میرے والدین میں سے کس کو کتنا دے دیا جائے، رشتہ داروں میں سے کس کو کتنا دے دیا جائے۔ لیکن اب شریعت نے حکم دے دیا، وراثت مکمل بتا دی گئی، اگر وہ وصیت کرنا چاہے تو فقط تہائی حصے کی وصیت کر سکتا ہے، 2 حصے ورثاء کا حق ہے۔